جی دوستو، آج کی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی مشین مارس تک جا پہنچی ہے اور اسی طرح انسان کی اس دنیا میں بھی بہت چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں۔ خاص طور پہ ٹریڈیشنل کرنسی کو لے لیجئے۔ ہماری جو ٹریڈیشنل کرنسی روپے یا ڈالر کی شکل میں ہے وہ بہت تیزی سے اپنی ویلیو کھو رہی ہے، اس کی اہمیت و افادیت گر رہی ہے، اور اس کی جگہ لینے کے لیے جو تیار ہے وہ ہے کرپٹو یا ڈیجیٹل کرنسی۔ کچھ لوگوں کو اس کا ادراک ہے دوستو، کچھ کو ابھی نہیں ہے، لیکن دنیا کی بہت ساری کمپنیز، بڑی بڑی کمپنیز بہت تیزی سے اپنے ایسٹس کرپٹو میں چینج کر رہے ہیں۔ ابھی ماسٹر کارڈ کی ایک مثال لے لیجئے۔ ماسٹر کارڈ اب آپ کرپٹو میں اپلائی کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ یہ اس تبدیلی کی شروعات ہیں۔ آنے والے 10 سالوں میں دنیا کو بہت زیادہ بدل جانا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کرپٹو ورلڈ ہوگی۔ آج کی اس بدلتی ہوئی دنیا میں دنیا کے بڑے بڑے جو بینکس ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ خود کرپٹو کرنسی خریدنا شروع ہو چکے ہیں اور باقاعدہ انویسٹمنٹ کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ یہ بینکس، یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جانتے ہیں کہ آنے والا وقت کرپٹو کا ہے، اور جو ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم ہے اس نے فیل ہونا شروع کر دیا ہے۔ ایک عام بزنس مین کو بھی یہ بات سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے کہ اپنی ہی منی جو وہ ٹریڈیشنل بینکنگ کے تھرو لین دین کا آغاز کرتے ہیں تو ہر بار وہ منی کو لوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی منی بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد جب اپنے ہی پیسے نکلوانے کے لیے جاتے ہیں یا ودرا کرتے ہیں تو بہت ساری فیسوں اور ٹیکسز کی مد میں آپ کی منی گھٹ جاتی ہے، آپ کو کم پیسے ملتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو بہت زیادہ برڈن کو بڑھا رہی ہے کامن مین پر، اور سچویشن ڈے بائی ڈے خراب ہو رہی ہے، اور لوگ ٹریڈیشنل بینکنگ کو چھوڑ کے کرپٹو کا رخ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ فینومینا پوری ورلڈ میں دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پہ ایشین کنٹریز اور فرسٹ ورلڈ یورپ اور امریکہ میں۔ حقیقت تو یہ ہے دوستو کہ اس وقت دنیا کا تقریباً ہر ملک قرضے میں جکڑا نظر آتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ جیسا کنٹری بھی ٹریلینز ڈالر کے ڈیٹ میں پھنسا نظر آتا ہے۔ دوستو، پوری دنیا کا قرضہ بڑھ رہا ہے، اور اس وقت ورلڈ کا جو ڈیٹ ہے وہ ورلڈ کے جی ڈی پی کے آلموسٹ قریب جا پہنچا ہے۔ کووڈ-19 میں یہ سچویشن مزید خراب ہو چکی ہے اور خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ورلڈ کے بزنس مین اور اکانومسٹ کرپٹو کو ٹریڈیشنل منی کا متبادل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ شاید اب تبدیلی کا وقت آن پہنچا ہے۔ ٹریڈیشنل منی اپنی ویلیو کو کھو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دوستو یہ ہے کہ اس کا کوئی کولیٹرل نہیں ہے۔ 1970 تک دنیا میں یہ قانون تھا کہ کوئی بھی ملک اتنی کرنسی چھاپ سکتا ہے جتنے اس کے پاس گولڈ کے ریزروز ہیں، لیکن 1971 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اس قانون کو ختم کر دیا اور اجازت دی کہ کوئی بھی ملک جتنی چاہے کرنسی کو چھاپ سکتا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے کنٹریز بہت تیزی سے کرنسیز کو چھاپ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ غربت کو اس کرنسی سے ختم کیا جا سکے، لیکن دنیا نے یہ دیکھا، خاص طور پہ زمبابوے اور وینزویلا میں، کہ بہت زیادہ کرنسی چھاپنے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی گر گئی، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ وینزویلا میں 1 لاکھ کے بدلے میں ایک کافی کا کپ بھی نہیں ملتا تھا، اور کچھ لوگوں نے احتجاج کے طور پہ اس کرنسی کو روڈز پر بھی پھینکا۔ تو دوستو، امریکہ ہی کی مثال لے لیجئے کہ پچھلے 1 سال میں 2020 میں امریکہ نے جتنے اس کے ٹوٹل ڈالرز تھے اس کا 22% صرف 1 سال میں پرنٹ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت تیزی سے گر رہی ہے، اور اکانومسٹ اس کو فیک منی کہنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ ڈیجیٹل کرنسی کو آلٹرنیٹو کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے،
اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اپنے ڈالرز کو بٹ کوائن یا دوسری ڈیجیٹل کرنسیز میں چینج کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو مثال دیکھی گئی وہ ٹیسلا کی تھی۔ ٹیسلا کمپنی نے اپنے بلینز ڈالر کچھ سال پہلے چینج کیے بٹ کوائن میں، اور دوستو اس ایک سال کے اندر اس نے اتنا پروفٹ کمایا بٹ کوائن سے کہ اتنا تو وہ اپنی ٹیسلا کی گاڑیاں بیچ کر بھی نہ کما پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے دوستو اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے اور وہ ڈے بائی ڈے اس کی اپریسیشن ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے دوستو کہ بٹ کوائن اس تیزی سے اوپر نہیں جا رہا بلکہ ڈالر تیزی سے نیچے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں۔ اب جب سے ماسٹر کارڈ نے شروع کیا ہے کرپٹو میں اپنے کارڈ کا اجرا، اس کو دوستو کہا جا رہا ہے کہ یہ سٹارٹ آف نیو سسٹم ہے، کہ ایک نیا سسٹم ہے جس کی شروعات ہونے جا رہی ہیں۔ یہ فیوچر منی ہے اور ایک نیا ایرا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ فیوچرسٹک لوگوں کے لیے کرپٹو بہترین آپشن ہے دوستو، جو بیسیکلی ٹیکنالوجی زیادہ ہے اور کرنسی کم ہے۔ اکانومسٹ کا یہ کہنا ہے دوستو کہ کرپٹو کی ٹرین جلد ہی روانہ ہونے والی ہے اور آپ اس ٹرین کو مس نہ کریں۔ آنے والے 10 سالوں میں فاسٹسٹ جو ملینئرز ہیں، کروڑ پتی ہیں دوستو، وہ وہی لوگ بنیں گے جو کرپٹو سے جڑے ہوں گے۔ ریل اسٹیٹ اور دوسرے آپشن اس کے بعد میں آتے ہیں۔ پر آخر میں ہم دوستو آپ کو دیں گے ایک اچھی خبر۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گوادر جہاں ایشیا کی سب سے بڑی پورٹ بن رہی ہے دوستو، گوادر ایشیا کا تیزی سے ابھرتا ہوا معاشی قبلہ ہے۔ وہ ہمارے دوست چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا اوورسیز، اگر وہ گوادر میں ہماری فارم ہاؤس لینڈ خریدنا چاہیں تو ہم بٹ کوائن یا ڈیجیٹل کرنسی میں ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یو آر ویلکم دوستو۔